آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کے متعلق بتائیں گے جو کہ لینڈ لاک ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ 1,47,181 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ کٹمنڈو اس کا کیپٹل ہے۔ آفیشیل لینگویج نیپالی ہے اور اس کی کرنسی نیپالی روپیز ہے۔ اس کے دو ہمسایہ ممالک ہیں، چائنا اور انڈیا۔ نیپال انتہائی خوبصورت ملک ہے اور اس میں مختلف کلچر پائے جاتے ہیں۔ نیپال کی تاریخ بہت پرانی ہے اور اس کے ہمسایہ ممالک میں چائنا اور انڈیا ہیں۔ ساکیہ شاہی خاندان کا شہزادہ سدھارت تھا، 6 صدی میں پیدا ہوا۔ کائریٹ کو نیپال میں متبرک سمجھا جاتا تھا، لیکن 7ویں اور 8ویں صدی میں جنوبی علاقے کے لوگوں نے کائریٹ کو شکست دے دی۔ نیپال کی تاریخ بہت میں ایسے واقعات آئے ہیں جن کو سیاہ دور سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ادوار 600 سے لے کر 1200 تک رہے ہیں۔ تبتین اور کشمیریوں نے اس ملک کو کئی دفعہ انویڈڈ کیا ہے۔ کٹمنڈو کو کس طرح سے بنایا گیا اور مضبوط کیا گیا؟ یہ بادشاہ گن ایکا میٹ کو جاتا ہے جو 10 سنچری میں آئے۔ 9ویں سنچری میں نئے کیلنڈر کو انٹروڈیوس کروایا گیا جس کا نام مکرم تھا۔ مالا بادشاہ کا دور سنہری دور مانا جاتا ہے۔ دوستو، نیپال کبھی بھی کسی ملک کی کالونی نہیں رہا ہے اور نہ ہی کسی غیر ملکی نے اس پر حکومت کی ہے، اس لیے یہاں پر انڈیپینڈنس ڈے نہیں منایا جاتا۔ گورکھا فوجیوں نے بڑی بہادری سے اس ملک کا دفاع کیا ہے اور ان کا ایک ہی سلوگن ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں، ہم بزدل ہوں۔ اس ملک میں دنیا کا سب سے چھوٹا انسان موجود ہے۔ اس ملک میں دنیا کی 10 اونچی چوٹیاں موجود ہیں۔ سب سے اونچی پہاڑی ماؤنٹ ایوریسٹ اس ملک میں موجود ہے۔ یہ ملک ساؤتھ ایشیا میں سب سے پرانا ملک ہے۔ نیپال میں کانسٹیٹیوشنل مونارچی ہے۔ اور نیپال کس طرح سے ڈیموکریسی کی طرف آیا؟ اب نیپال کو ریپرزینٹڈ الیکٹڈ لوگ چلا رہے ہیں۔ اس ملک میں دنیا کی اونچی جھیل موجود ہے۔ اس ملک کے پاس دنیا کے کئی ورلڈ ریکارڈ موجود ہیں۔ اس ملک میں 70 ملین اولڈ ممالیہ جانوروں کی ایک رینج ہے اور یہ رینج 5 ملکوں میں ہے۔ اس ملک میں 70 ملین اولڈ ممالیہ ماؤنٹین کی رینج ہے اور یہ رینج 5 ملکوں میں ہے، جس میں نیپال، بھوٹان، انڈیا، چائنا اور پاکستان ہے۔ ہمالیہ کا مطلب ہے ابو سی۔ ہمالیہ کا مطلب ہے ابو سنو، برف کا گھر۔ سنسکرت میں اس کو ہوم آف گاڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک کے لوگ ملتے وقت ہاتھ نہیں ملاتے بلکہ دونوں ہاتھ کو جوڑ کر نیچے کی طرف جھک کر سلام کرتے ہیں۔ نیپال کے لوگ انتہائی خوبصورت ہیں۔ یہ لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ لینڈ لاک اس ملک کو کہتے ہیں جس کا کوئی علاقہ سمندر کے ساتھ نہیں ملتا۔ نیپال کی سرکاری زبان نیپالی ہے۔ اس ملک میں 100 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس ملک کی کل آبادی 3,90,05,110 افراد پر مشتمل ہے۔ نیپالی آبادی کے لحاظ سے 50ویں نمبر پر ہے۔ اس ملک میں 3 اہم ریور ہیں جن میں گنگا، برہم پترا اور انڈس ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ 8,845 میٹر ابو سی لیول ہے۔ بہت سے ایکسپلورر اور کلمبر نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے چند کامیاب ہوئے اور باقی کچھ درمیان میں ہی فوت ہو گئے۔ برٹش سیاح سر ایڈمنڈ ہلیری سے تھے جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ پیٹر ٹیلر جو کہ آسٹریا سے تھے وہ چوٹی پر پہنچ گئے بغیر آکسیجن کے اور بغیر سلنڈر کے۔ دوستو، ایک اور بات جو کہ انتہائی ضروری ہے، یہ ہائیسٹ جھیلوں کا گھر ہے۔ یہ ٹاپ 18 ٹالسٹ ماؤنٹینز جو کہ زمین پر موجود ہیں اس ملک میں پائی جاتی ہیں۔ انڈو آسٹریلین پلیٹ جو کہ نیپال میں ہے، جیسے جیسے آلٹیٹیوڈ میں تبدیلی ہوتی ہے آب و ہوا میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، اور اگر ہم جنوب سے شمال کی طرف چلیں تو آپ کو موسم میں خاصی تبدیلی معلوم ہوگی۔ نیپال کا کالی گینڈا آکی دریا ہمالیہ ہے۔ نیپال میں 1980 فلاورنگ پلانٹ ہیں۔
اور اس کی 360 قسمیں ہیں جو کہ نیپال میں پائی جاتی ہیں۔ اس طرح سے پرندوں کی بھی 870 قسمیں ہیں جو کہ نیپال میں پائی جاتی ہیں۔ نیپال میں 650 مختلف قسم کی تیتلیاں پائی جاتی ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا موت بھی یہاں آپ کو ملے گا۔ نیپال میں بہت سی انڈینجر سپیشیز پائی جاتی ہیں جو کہ ایسا ایسا ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس میں خوبصورت سنو لیپارڈ، ریڈ پانڈا اور ایک سینگ والا ریہنو بھی پایا جاتا ہے۔ دوستو، نیپال میں کبھی بھی ایتھنک یا ریلیجیس کلیشز نہیں ہوتے۔ یہاں پر کبھی دین کے نام پر خون خرابہ نہیں ہوا۔ یہاں 80 ایتھنک گروپ پائے جاتے ہیں، 163 مختلف، اور یہاں کے بسنے والے لوگ 163 مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ نیپال میں رہنے والے لوگ کبھی بھی ملتے وقت اپنے ہاتھ نہیں ملاتے اور وہ اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور نمستے کہتے ہیں، جیسا کہ انڈیا میں ہو رہا ہے۔ نیپالی لوگ گاڈس کی عبادت کرتے ہیں جیسے کماری، جسے کماری کہا جاتا ہے، اور اس ملک کی 65% آبادی ہندو ہے، 12% بدھ مت، 6% مسلمان ہیں۔ اس ملک میں 5 لاکھ پاکستانی بھی آباد ہیں جو اردو زبان بولتے ہیں۔ اس کا نقشہ اور پرتگال کا میپ ایک جیسا ہے۔ اس ملک کی GDP بھی $40 ملین ہے اور فی کس آمدنی $2500 ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 73,500 روپے بنتی ہے۔ اس ملک کا امیر ترین شخص ونود چودھری ہے اور اس کی دولت کی مالیت $1.9 ملین ہے۔ اس ملک میں نئے سال کا آغاز اپریل کے مہینے میں ہوتا ہے۔ نیپال کو 2006 میں سیکولر ملک قرار دیا گیا۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی ہندو ہے۔ گائے کو متبرک جانور سمجھا جاتا ہے اور اس کو مارنا منع ہے، اور یہ نیپال کا قومی جانور ہے۔ نیپال دنیا کا وہ ملک ہے جس کا جھنڈا ریکٹینگولر قسم کا ہے۔ نیپال میں بہت جلد تیار ہونے والی خوراک موجود ہے جو کہ گوشت، چکن اور ویجیٹیبل سے بنائی جاتی ہے۔ قومی ڈش دال، بھت اور ترکاری ہے۔ بہت سے نیپالی خاندان اس کو روزانہ کھاتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں 2023 کا سال چل رہا ہے، لیکن نیپال میں 2077 کا سال چل رہا ہے۔ اس ملک کے قدرتی وسائل میں ہائیڈرو پاور، ہیرے اور لکڑی شامل ہیں۔ اس ملک کی دیہاتی آبادی کا پیشہ زراعت ہے۔ نیپال کا 25% رقبہ قابل کاشت ہے جبکہ 25.5% رقبہ جنگلات پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ملک 2 ملین کی اشیاء برآمد کرتا ہے۔ نیپال کی 4 خصوصیات کھٹمنڈو، لمبنی، برتھ پلیس آف بدھا اور 2 نیچرل اور پارک۔ کسی بھی چیز کو پاؤں سے چھونا حرام قرار دیا جاتا ہے، لیفٹ ہینڈ سے دکھایا نہیں جاتا۔ نیپال میں آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ٹورزم ہے۔ دوستو اس ملک میں دنیا کا سب سے چھوٹے قد والا انسان موجود ہے جس کی لمبائی 54.6 سینٹی میٹر ہے۔ دوستو ملک کے رقبے کی بات کی جائے تو یہ 1,47,180 مربع کلومیٹر ہے۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ 34,510 مربع کلومیٹر پر پانی ہے۔ اس ملک کے 50% حصے پر پہاڑ ہیں۔ دنیا کی 10 بڑی چوٹیاں میں سے 8 اس ملک میں موجود ہیں۔ دوستو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ 2017 تک اس ملک کا قومی کھیل گلی ڈنڈا تھا، لیکن بعد میں فٹ بال میں تبدیل ہو گیا۔ نیپالی ایئرپورٹ کو بہتر بنایا گیا تاکہ ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے۔ قومی ایئر لائن میں جہازوں کی کمی ہے۔ نیپال میں سفر کرنا بہت مہنگا ہوتا ہے، اگرچہ کہ نیپال میں بہت سے واٹر فریش دریا ہیں اور ان میں 6000 جھیلیں موجود ہیں جو کہ ہائیڈرو الیکٹرک بجلی پیدا کرتی ہیں۔ ڈیمانڈ کے مقابلے میں سپلائی کم ہے، لہذا اس ملک میں تقریباً 9 گھنٹے روزانہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ ان تمام مسائل کے باوجود تازہ پانی ملتا ہے۔ نیپال کے لوگ بہت زیادہ کنزرویٹو ہیں۔ کسنگ کرنا پبلک مقامات پر قابل جرم سمجھا جاتا ہے۔ نیپال والوں نے بنگال رائل ٹائیگر پر بہت زیادہ توجہ دی ہے اور اس کے علاوہ ایک سینگ والے ریل کی تعداد میں بھی اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ نیپال میں 2015 میں زلزلہ آیا تھا اور اس کا میگنیٹیوڈ 7.9 تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ اس زلزلے کی وجہ سے 880 افراد مر گئے اور 21,000 افراد زخمی ہوئے، جبکہ 3.5 ملین لوگ بے گھر ہو گئے۔ کھٹمنڈو کو پہلے کانٹی پور کہا جاتا تھا۔ نیپال کی کل آبادی 3,66,598 لوگوں پر مشتمل ہے۔ نیپال کا لٹریسی ریٹ 67.9% ہے۔ آفیشیل لینگویج نیپالی ہے۔ ایگریکلچر کا حصہ 8.8% ہے۔ چائنا اور انڈیا کے ساتھ اس کا بارڈر ملتا ہے۔ مذہب ہندوازم ہے اور لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ 72.2% ہے۔ GDA $380 ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو پہنچانے کی۔ امید ہے آپ اس کو لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔